عالم اجمعین کے بارے میں گفتگو جاری و ساری ہے ان دنوں، انہی کے بارے میں گفتگو، جیسے ہر پروگرام میں ایک دو اصحاب بدر کے نام پیش کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، ان کے حوال بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہے حضرت عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معمر بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلے حضرت علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، حضرت عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں، ان کا نام و نسب کے بارے میں، ان کے ابتدائی حالات کے بارے میں کچھ ذرا ناظرین کے لیے آپ پیش فرما دیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ہماری سلسلہ وار گفتگو کا جو عنوان ہے وہ حضرت عبداللہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی ہے، جو کہ اصحاب بدر میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ابتدائی جماعت کہ جن کو سابقون الاولون اور پھر المہاجرون الاولون اور پھر اس کے بعد ان کا بدری ہونا، یہ بہت سارے اعزازات ہیں جن سے صحابی ہونا بذات خود ایک بہت بڑا کمال ہے اور ایک بہت بڑی شان اور مرتبہ ہے، لیکن اس کمال پہ کمال یہ کہ وہ مہاجر بھی ہو، پھر مہاجر اول بھی ہو، اور پھر وہ السابق الاول بھی ہو۔ تو یہ وہ ایسے کمالات ہیں جو ان ہستیوں کو حاصل ہوئے کہ قیامت تک آنے والا کوئی انسان ان اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار بھی انہی خوش نصیب نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں پہنچے اور پھر غزوہ بدر میں شامل ہوئے، اس وجہ سے آپ بدری کہلائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن سراقہ جو ان کا نسب نامہ ہے یا جس خاندان سے ان کا تعلق تھا، وہ اس طرح جو اصحاب سیر نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن سراقہ بن معتمر بن انس بن اواخ بن زراخ بن عدی بن کعب بن لوئی قریشی عدوی۔ تو آپ قبیلہ قریش سے، قبیلہ قریش کی جو شاخ تھی خاندان بنو عدی، اس سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق بھی قریش کی اسی شاخ سے تھا، آپ بھی بنو عدی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ صحابی بھی اسی شاخ سے ان کا تعلق ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی اپنے پروگراموں میں ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکہ مکرمہ کے اندر دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو بہت سارے آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار اور آپ کے خاص کئی ساتھی وہ مخالف ہو گئے اور ابتداءً اس دین کو ماننے سے انکار کر دیا، جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یا اس طرح کے باقی لوگ جو مکہ کے اندر رہنے والے تھے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے سلیم الطبع اور سلیم الفطرت لوگ وہیں پہ موجود تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی پکار پہ فوراً لبیک کہا، اور جیسے حضور نے ان کو پیغام حق سنایا تو انہوں نے اسی طریقے سے اس کو قبول کر لیا۔ اور ان نفوس میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے دلیل تک نہیں مانگی ہے، جنہوں نے سوال تک نہیں کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ یعنی بہت عجیب کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ بعض تو ایسے حالات ہیں کہ ایک گھر کے دو افراد کہ ان میں سے ایک دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسلام کا ایک واضح اور کھلا دشمن تھا، اور کبھی ایسے ہوا کہ پورے کا پورا گھرانہ اور پورے کا پورا خاندان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور یہ اعزاز اور یہ شرف بہت بڑا شرف حاصل ہوا کچھ خاندانوں کو اور کچھ لوگوں کو کہ جن سے کوئی ایک فرد نہیں یا دو افراد نہیں بلکہ پورے کا پورا خاندان اور پورے کا پورا جتنا اس کنبے کے افراد تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہو کر انہوں نے اسلام کو کر لیا۔ جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 3-4 پوری نسل ہے ان کا، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کا خود، ان کے بیٹے، یعنی اس طریقے سے۔ ہاں جی، تو یہ ایک بہت ایک کمال کی بات تھی
इसी तरीके से आज जो हमारे ममदूह सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न सुराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका ताल्लुक कबीला बनु अद्दी से था और ये जिस घराने से ताल्लुक रखते थे इनके साथ भी यही हुआ कि इन जो दूसरे भाई थे हजरत अमर बिन सुराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो चूंकि वो इनसे पहले मुसलमान हो चुके थे और उन्होंने अपने आप को हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया था, तो जाहिर है कि उनके इस्लाम कबूल करने से जो उसका एक असर था वो उनके ख़ानदान पे पड़ा और उनके असर की वजह से खुद हजरत अब्दुल्ला इब्न सुराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी मुसलमान हो गए। यूं अगर देखा जाए तो अब ये जो घराना था और इस घराने के ये जो दो चश्मो चराग थे, ये जो दो नौजवान थे, इन दोनों ने अपने आप को अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश किया और दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया माशाअल्लाह। और फिर अगर आप देखें तो ये क्योंकि इन्होंने जो इस्लाम कबूल किया है ये बहुत इब्तिदाई यानी ग़ज़वा बदर से, इनके जो दूसरे भाई उन्होंने तो बिल्कुल इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया, लेकिन इन्होंने अब्दुल्ला बिन सुराका ने अपने दूसरे भाई के बाद इस्लाम कबूल किया। उनके उन अखलाक से, उनके किरदार से मुतासर होकर और फिर उस इस्लाम का एक ऐसा असर घर के अंदर जब आया और वो उससे मुतासर हुए बगैर रह ही नहीं सके, फ्यूज़ो बरक़ात हुए और ये सारी चीजें तो सब वो मुतासर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लिहाजा बदर से पहले इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया मक्का मुकरमा के अंदर, और मक्का मुकरमा के अंदर इस्लाम कबूल करने के बाद जिस तरह हुक्म था कि जो भी ईमान कबूल कर लेता है तो उसे चाहिए कि वो हिजरत कर ले, तो लिहाजा इन्होंने भी हिजरत की और हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। अब अगर देखें तो ये जो दो भाइयों का एक जोड़ा या दो नौजवानों का आप जोड़ा कह लें, ये एक ही घर के अंदर मदीना मुनव्वरा में जब गए तो हजरत रिफा बिन अब्दुल मुंजिर के घर ये ठहरे, इनके बड़े भाई वो भी वहीं पे ठहरे और ये जिस वक्त हिजरत करके पहुंचे तो ये भी उनके यहाँ मुकीम हुए और उनके यहाँ इन्होंने भी क़याम किया। इस तरीके से ये जो दोनों भाई हैं ये एक जगह पे इनकी वहां भी रिहाइश इन्होंने इख्तियार की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को इकट्ठा किया और एक मकाम पे इनको ठहराया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब इस खानदान के अंदर जो खास खूबी थी वो दोनों भाई मिलकर फिर गज़वात के अंदर ये शामिल हुए। ग़ज़वा बदर के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न सुराका शामिल हुए और इनके जो भाई थे हज़रत अमर बिन सुराका वो शामिल हुए। लेकिन हज़रत अमर बिन सुराका जो इनसे पहले मुसलमान हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कई ग़ज़वात में और कई मुहिम्मात में उनको सहाबा के साथ भेजा और उनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात बाज़ मौरख़ीन ने लिखी है, वो यहाँ दिलचस्पी से खाली नहीं होगी। जो अमर बिन सुराका इनके बड़े भाई हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहिम पर इनको रवाना किया और बाकी भी सहाबा उनके साथ थे, तो कहते कि उनका कद काफ़ी लंबा था और अब लंबा कद जो था और जाहिर है कि उस लंबे कद की मुनासिबत से उनको खाने पीने के लिए अशिया भी ज़्यादा चाहिए थी। लेकिन ये हुआ कि अब उस मुहिम के अंदर या जिस जंग पे उनको भेजा गया था तो खाने की कमी थी और बहुत ज़्यादा उनको भूख लगी और सारे लोगों को भूख लगी और कहते हैं कि चलते चलते एक ऐसा मकाम आया कि वो फाका बर्दाश्त करते रहे, लेकिन एक ऐसा मकाम आया कि वो बैठ गए, चलने से कासर हो गए। तो सहाबा कहते हैं कि हमने उन्हें उठाया और उठा के उनके पेट पे हमने पत्थर बांधे और पत्थर बांध को उनको सीधा किया और फिर चलने लगे और बिल आखिर मुहिम सफर हुए और किसी मकाम पर पहुंचे तो कुछ लोग किसी बस्ती में गए और वहां उन लोगों ने उनकी दावत की, जितने भी सहाबा थे उनके लिए उनकी मेहमान नवाजी की, उनको खाना खिलाया और इन्होंने भी खाना खाया और जिस वक्त खाना खाया तो फिर जाहिर है कि दोबारा से इनको कुव्वत पैदा हो गई, फिर ताकत आ गई। तो वहां इन्होंने एक जुमला बोला था और वो बहुत यानी एक ज़राफ़त तबा के लिए बहुत खूबसूरत जुमला है और कहते हैं कि फजे ना कौमन फदयफूना, क्या फिर एक कौम के पास आए और उन्होंने हमारी दियाफत की और मेहमान नवाजी की। फ़क़ाल अम्र, तो अमर बिन सुराका ने कहा कि कुन्तु अख्सबु अर्रिजलैन तहमिलान अलबतना फ़इज़ल बत्नु यहमिलु अर्रिजलैन। माशाअल्लाह। वो कहने लगे कि पहले तो मैं ये ख्याल करता था कि ये जो हमारी टांगे हैं ये हमारे पेट को उठाती हैं जब हम चलते हैं, यानी ये कुव्वत देती हैं और हमारे पेट को कि हम चलते हैं और ये उठाती हैं। लेकिन जिस वक्त भूख लगी और मैं बैठ गया और मैं न चल सका और फिर इस पेट के अंदर कुछ डाला तो फिर चलने के काबिल हुआ, तो अब मुझे पता चला कि असल ये पेट है जो टांगों को चलाता है। टांगे पेट को नहीं चलाती, ये उठाती, बल्कि पेट टांगों को चलाता है। तो ये एक ज़राफ़त तबा के लिए उन्होंने जो जुमला बोला था वो नाज़रीन पेश कर दिया। मुकर्रम अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लामा साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में
یہ دیکھیں نا، یہ صحابہ ہیں ہی اتنے عظیم کہ جس کا بھی ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کیونکہ سارے انوار، ساری تجلیات، فیوز و برکات یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی، کیونکہ وہیں سے حاصل کرتے تھے، وہی مرکز فیض تھا، تو سارے انوار و تجلیات ان کے نظر آتے ہیں۔ ناظرین محترم، ابھی کچھ دیر کے لیے تو بریک کے فوراً بعد ہم انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے اور مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ حضرت معمر بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بدری صحابہ میں سے تھے، تو میں جو وقت رہتا ہے آپ خصوصیت کے ساتھ ان کے بارے میں بھی، انہوں نے کس طرح ان کے حالات زندگی اور کس طرح شرکت کی بدر کے اندر اور ان کا مقام کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے دوسری شخصیت اور دوسرے صحابی جن کے بارے میں گفتگو کرنی ہے وہ ہیں حضرت معمر بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معمر بن ابی سرح ان کی کنیت ابو سعید تھی، اور ان کا پورا جو نسب نامہ ہے وہ اس طرح ہے: معمر بن ابی سرح بن ربیعہ بن ہلال بن مالک بن دبہ بن حارث بن فار، اور ان کی والدہ کا نام زینب تھا۔ اور اس طریقے سے یعنی یہ بھی جو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، چونکہ یہ بھی مکہ کے رہنے والے تھے، اور حضور کی ابتدائی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا ہے۔ یعنی یہ پہلے جو صحابہ کا گروہ تھا یا وہ پہلی جو جماعت تھی اس کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو پہلے لوگ جنہوں نے ابتداءً اسلام قبول کیا ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ وہی زمانہ تھا کہ جس میں اپنے لوگ بھی مشکلات کا ایک سامان مہیا کرتے تھے اور ان کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتے تھے کہ تاکہ یہ لوگ مشکلات سے گھبرا کے دوبارہ اس دین کو چھوڑ کے واپس پلٹ آئیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کے جسموں پر آگ کے کوئلے بھی رکھے گئے، ان کو ان کی سانسوں کو روک کے ان کو دھواں بھی دیا گیا۔ یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ استقامت کس کو کہتے ہیں، ان سے سیکھو۔ ہاں جی، تو کتنے کوئی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی ایسا انسان کہ جب اس نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، پھر کچھ بھی ہوا وہ واپس نہیں پلٹا ہے۔ دنیا کی کوئی اور لالچ اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں، یعنی نہ تو کوئی لالچ کام آ سکی، نہ کوئی تکلیف کسی ان کو اس راستے سے پیچھے ہٹا سکی۔ تو یہی ہوا، ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اسباب کو بھی اپنایا، ظاہری اسباب کو اختیار کیا، تو آپ نے ہجرت کی اجازت دے دی کہ جب یہاں پہ حالات تنگ ہیں تو تم لوگ فلاں طرف ہجرت کر جاؤ۔ اور پہلے آپ نے 6 ہجری میں آپ نے باقاعدہ طور پہ 690 میں آپ نے باقاعدہ طور پہ اجازت دے دی اور کہ لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی، تو لہٰذا کچھ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ تو پھر کچھ لوگ واپس آ گئے تھے کہ انہیں پتہ چلا کہ حالات سازگار ہو گئے ہیں اور اہل مکہ تمام اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے، لیکن چونکہ یہ خبر غلط تھی تو حالات اسی طرح تھے، تو دوبارہ انہوں نے ہجرت کی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو دوسری دفعہ پھر کچھ اور لوگ مزید گئے اور ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے۔ تو یہ جو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ باقاعدہ طور پہ یہ حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت تھی اس کے اندر یہ شامل تھے۔ یعنی ایک ہجرت انہوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف کی، اور پھر ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے اجازت دے دی، تو پھر وہ جو حبشہ کے اندر کچھ لوگ تھے وہ وہاں سے براہ راست، یعنی بجائے وہ مکہ آنے کے، وہاں سے براہ راست انہوں نے ہجرت کی اور دوبارہ وہ مدینہ منورہ چلے آئے۔ تو لہٰذا ان لوگوں میں یہ حضرت معمر بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے حبشہ سے ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرایا اور ان کے یہ بطور مہمان رہے۔ تو اس اعتبار سے صحابہ کے اندر جو ان کو ایک بڑا مقام حاصل ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ صاحب ہجرتین ہیں، کہ 2 ہجرتیں انہوں نے کی ہیں اللہ کے راستے میں، اور مکہ کو چھوڑا پھر حبشہ گئے، پھر حبشہ کو چھوڑا پھر مدینہ گئے، تو 2 ہجرتوں کے یہ کرنے والے ہیں اور 2 ہجرتوں کا ان کو ثواب ملا۔
اور پھر غزوات کی جہاں تک بات آتی ہے تو غزوات میں یہ سارے غزوات میں شامل ہوئے، یہ بدر میں شامل ہوئے، یہ احد میں شامل ہوئے، یہ خندق میں شامل ہوئے، اور ان کے علاوہ جتنی بھی مشہور لڑائیاں ہیں اور جتنے بھی غزوات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے ساتھ رہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ہوا بدریون قدیم الصحبت ہے، کہ ایک تو یہ بدری بھی تھی، بدری صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور قدیم الصحبت یہ پرانے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو پہلے صحابہ ہیں۔ اور پہلے صحابہ کو یعنی السابقون الاولون کے تحت قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ ایک الگ شان ہے ان کی کہ جو اس معنی کے تحت آتے ہیں کہ جو پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کو ان کے خاص مقام ہے صحابہ کے اندر۔ نقطہ بھی بڑا خاص ہے نا، یہ جو پہلے لائے تھے وہ، اور جو بعد میں لائے ان میں یہ بھی ہے، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جو پہلے لائے تھے نا ان کی عظمتیں، وہ جو تکلیفیں، وہ جو پریشانیاں، وہ جو مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، وہ بعد والوں نے نہیں۔ یہ بھی عظمت تھی، یہ ان میں تھے، تو یہ ان پہلے لوگوں میں۔ اور الاستیاب میں بھی ان کا ذکر ہوا، اور یہ کہا گیا کہ شاہدہ بدرن مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ حاضر تھے اور وہاں پہ یہ موجود رہے۔ وماتا سنۃ ثلاثین، اور 30 ہجری میں انہوں نے لکھا کہ آپ کا وصال ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، کیونکہ انہوں نے وفات پائی 30 ہجری کے اندر، اور ان کی اولاد میں 2 مشہور نام ہیں، حضرت عبداللہ بن معمر اور حضرت عمیر بن معمر، یہ 2 ان کے صاحبزادے تھے، اور وہ بھی اپنے وقت میں پھر انتہائی مشہور ہوئے، اور پھر بڑے بڑے جنگوں میں، اور اسلام کے جتنی بھی بعد کی جو جنگیں ہوئی ہیں جن میں یہ فتوحات ہوئی ہیں، فتح ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے اور بعد میں، تو ان میں یہ باقاعدہ طور پر یہ شامل ہوئے۔ تو اس اعتبار سے یعنی یہ جو خاندان تھا، یا یہ جو حضرت معمر بن ابی سرخط تھے، تو ابتدا میں ایک تو ہجرتیں انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، پھر غزوہ بدر میں شامل ہوئے، پھر غزوہ بدر کے بعد تمام مشاہد میں شامل ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چونکہ یہاں یہ مدینہ منورہ میں ہی رہے، اور بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر 30 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد چونکہ ان کی اولاد میں 2 بیٹے بھی تھے، اور انہوں نے پھر اسی طریقے سے اپنے والد کے ان کارہائے نمایاں کو جاری رکھا، اور اسلام کی بے پناہ خدمت کی اور قربانیاں دی، اور جس کی وجہ سے یعنی ان کا نام بھی تاریخ نے محفوظ کیا ہے، اور ان کے کارہائے نمایاں کو صفحات تاریخ میں باقاعدہ طور پر سنہری لفظوں سے لکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، الحمدللہ تعالی ہم نے اس مختصر وقت میں دیکھیں نا کتنے عظیم یہ ہستیاں ہیں کہ بعض کے حالات معاملے میں کم ملتی ہیں معلومات، انفارمیشن کم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہ ہو، مورخ نے اگر زیادہ نہ لکھا ہو، لیکن صرف ایک ہی بات ان کی ایسی ہے جس مقابلے میں دنیا کی کوئی شے سامنے اس کی کچھ بھی نہیں آتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے سر کی آنکھوں سے ان کا زیارت کرنا ایمان کی حالت میں، کہ صحابیت کی جو عظمت اور فضیلت اور کمال جو ان کو ملا ہے اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے۔ وہ بہت بڑی جماعت تھی۔ میں آخر میں ختم کرنے سے پہلے ہم دلی دعا بھی کرتے ہیں اس چینل کے لیے بھی، اور اس چینل کے چیئرمین بانی قبلہ پیر صاحب کے لیے، علامہ پیر علاء الدین صدیقی زیدہ مجدو، ان کی درازی عمر کے لیے بھی صحت و سلامتی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ جن کا ذکر، اس کا نام اس پروگرام کا اتنا خوبصورت ہے کہ انوار صحابہ، اصل میں یہ انوار مصطفی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے انوار اسی مرکز سے ہی ملے ہیں۔ اس لیے اب ان کے بارے میں حضرت میں نے یہ 1-2 اور روایات میں پیش کر دیتا ہوں 1-2 منٹ میں۔ تو یہ اپنی حاضری اس یوں کہہ لیں منظوم طریقے سے ایک نظم میں، ہم مجھ سے قبل قاری صاحب بھی اپنے کچھ چند اشعار وہ بھی طبع آزمائی کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری پہلے بھی ایک میں نے ربائی، تو دوسری ہے کہ کتنے ہی خوش نصیب تھے اصحاب رسول، سبحان اللہ، کتنے ہی خوش نصیب، جس کی وہ میں نے بات کی نا، ان کی عظمتیں عظیم، کتنے ہی خوش نصیب تھے اصحاب رسول، اور اپنے نبی کے قریب تھے اصحاب رسول۔ اس قربت کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہی وہ بات ہے کہ کتنے ہی خوش نصیب تھے وہ اصحاب رسول، اور اپنے نبی کے قریب تھے اصحاب رسول، وہ جو عظمت نبی پر جان دیتے تھے، کیا بات، وہ جو عظمت نبی پر
جان دیتے تھے، مبارک محبت میں عجیب تھے اصحاب رسول، مبارک محبت میں یعنی محبت رسول میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت میں وہ عجیب لوگ تھے۔ یہ فہم و فراست سے بالا چیزیں ہیں۔ دیکھیں نا آج ہم بھی ہیں، ہماری اولاد، بچے، رشتے ناتے سارے کچھ ہوتے ہیں، مال دولت، تو تھوڑی سی تکلیف ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں نہ مال دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ اولاد دیکھی، نہ رشتے دیکھے، ہر رشتہ، ہر مال، ہر نعمت جو ان کے پاس تھی، ہر شے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اور اس نسبت کو انہوں نے درجہ اعلیٰ مقام، اسی کو انہوں نے ترجیح دی، اسی کو سپیریئرٹی ان کی تھی، اور اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آ گیا، یہ ڈکی چکی باتیں نہیں ہیں، چھپی باتیں نہیں ہیں۔ ہجرت کے وقت ایسے بھی لوگ تھے نا جن کے پاس مال، جائیدادیں، دولت، اولاد، بیویاں، سب کچھ تھا، لیکن سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں چھوڑ دیا۔ میں نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب اس نسبت اور اس صحبت، اس رشتے سے بڑا اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہر وہ رشتہ ہمارے لیے قابل قبول ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس طرح ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑا ہے، وہ بھی جوڑیں گے تو وہ ہم ان کے ساتھ، اگر نہیں تو ہر رشتہ ہم ٹھوکر مارتے ہیں اس کو۔ نسبت مصطفیٰ کا سب سے بڑا، تو اس پر یعنی وہ سب کچھ قربان کیسے کرتے تھے، اس طرف اشارہ ہے۔ میں ایک آخری ربائی پیش کرتا ہوں کہ وہ تن من دھن سب قربان کرتے تھے، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تن من دھن سب قربان کرتے تھے، اپنے آقا بے قربان دل و جان کرتے تھے۔ وہ تن من دھن یعنی ہر شے، جان مال اولاد جو کچھ بھی ہے، وہ تن من دھن سب قربان کرتے تھے، اپنے آقا پہ قربان دل و جان کرتے تھے۔ ہر مشکل میں مبارک ادنا سے اشارے پر، ہر مشکل میں مبارک ادنا سے اشارے پر اپنا خون دے کر وہ مشکل آسان کرتے تھے، اپنا خون دے کر وہ مشکل آسان کرتے تھے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، یہ وہ قدسی جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی، جن کا ذکر اور خصوصیت کے ساتھ ہم نے، اور اس پروگرام میں اصحاب بدر کا ذکر ہوتا ہے، تو الحمدللہ تعالی آج کے اس پروگرام میں ہم نے دو ان میں سے ایسی ہستیاں جن کا ذکر ہوا، حضرت علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ان ذکر مختصراً مگر جامع، کیونکہ بعض اصحاب رسول ایسے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا جن کے لیے بارے میں زیادہ معلومات، احوال ان کی زندگی کے نہیں ملتے تاریخ کی کتابوں میں، لیکن جیسے میں نے کہا اور کچھ ہو نہ، بس ایک یہی عظمت بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی عظمت نہیں ہے۔ اور پھر اصحاب بدر کے لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک فرمایا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیں اب یہ جو بھی کریں تو ان کے لیے جو بھی یہ کرتے رہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو، اس کی حضرت میں ایک اور بھی اس کی تعبیر یوں کرتا ہوں کہ اس کا معنی اصل یہ ہے کہ اب وہ اللہ رب العزت کے اس قرب میں اس طرح چلے گئے ہیں، اب اللہ کی نگہبانی اور حفاظت ان کے ارد گرد ایسا سرکل ہے کہ ایسا اب ہو ہی نہیں سکتا زندگی میں کوئی ایسا عمل سرزد ہو جو اللہ رسول کی رضا کے خلاف ہو۔ اس لیے آج کا پروگرام ناظرین محترم نے پیش کیا، امید ہے آپ نے ظاہر ہے صحابہ رسول کا ذکر ہے، آپ نے پسند کیا، کیوں نہ کیا ہوگا انشاءاللہ العزیز، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس چینل کو، قبلہ پیر صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ، پوری ٹیم کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ میں ختم کروں، حضرت علامہ قاضی ساجد ظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ قبلہ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ساڈی بھی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، ساڈی بھی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، آقا دے غلاماں نو تیار ہونا چاہیدا، آقا دے غلاماں نو تیار ہونا چاہیدا، جدوں بھی غلاماں دی لوڑ ہووے آقا نو،
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਆਕਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਕਾ ਤੋਂ ਨਿਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਕਾ ਤੋਂ ਨਿਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਆਕਾ ਦੇ ਰਫੀਕ ਨੇ, ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਆਕਾ ਦੇ ਰਫੀਕ ਨੇ, ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। صدیق تے فاروق عثمان تے علی لئی، صدیق تے فاروق عثمان تے علی لئی، انہاں دا اکو جہا پیار ہونا چاہیدا، انہاں دا اکو جہا پیار ہونا چاہیدا۔ اللہ دے حبیب نے ایہو فرمایا سی، اللہ دے حبیب نے ایہو فرمایا سی، غار والا ساتھی وچ مزار ہونا چاہیدا، غار والا ساتھی وچ مزار ہونا چاہیدا، ساڈی بھی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا۔ جدو دی نظر ہو گئی سرکار دی نوری تے، جدو دی نظر ہو گئی سرکار دی نوری تے، ناتا لکھنا نوری دا شعار ہونا چاہیدا، ساڈی بھی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، آقا دے غلامانو تیار ہونا چاہیدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کو پروگرام انوار صحابہ میں خوش آمدید، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں بریک پر جانے سے پہلے حضرت علامہ قاضی ساجد ظفر صاحب گفتگو فرما رہے تھے حضرت عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو حضرت میں چاہوں گا ان کے بارے میں مزید کچھ جو بھی ان کی جو وفات تھی، ان کے جو بقیہ زندگی کچھ ایام تھے وہ کس طرح گزرے ہمارے ناظرین کے لیے وہ بھی بیان فرما دیں۔ جی، تو میں بات کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اب یہ دونوں بھائی تھے اور مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ میں ہجرت کی، اور پھر مدینہ میں ہجرت کے بعد چونکہ جو اہم واقعہ رونما ہوا وہ غزوہ بدر کا تھا، اور غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شامل ہوئے ان کا ایک بہت بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات کا نزول کیا۔ تو اس اعتبار سے چونکہ حضرت عبداللہ ابن سراقہ آپ غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے، اور تمام جتنے بھی مورخین ہیں انہوں نے بیان کیا لہو صحبت و روایت شاہد احدا وغیرہ وقال زہری انہو شاہد بدرن، امام زہری نے کہا کہ وہ بدر میں شامل ہوئے، اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ شاہد بدرن ہوا و اخوہ عمر بن سراقہ فی قول ابن اسحاق، تو یہ بھی اور ان کے بھائی عمر بن سراقہ دونوں غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے، اور یہ ایک وہ عظیم ترین مقام تھا جو ان کو حاصل ہوا بدری صحابہ ہونے کا۔ اور پھر غزوہ بدر کے بعد جتنے بھی مشاہد اور جتنے غزوات ہوئے، اس میں احد ہے، اس میں خندق ہے، اس میں باقی جتنے بھی غزوات ہیں، ان تمام میں یہ لوگ شامل ہوئے، اور پھر بالآخر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عہد خلافت میں ان کی وفات ہوئی اور اس دنیا فانی سے آپ نے رحلت فرمائی۔ اور ان کی وفات کے بعد چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے جو دوسرے بھائی تھے عمر بن سراقہ، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہ دونوں بھائی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، سارا کچھ کیا، لیکن وفات کے بعد ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وفات پائی اور ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو یوں اس طریقے سے تاریخ میں کوئی آگے چونکہ ان کا سلسلہ نسب نہیں چلا ہے یا اولاد کا سلسلہ نہیں چلا ہے، تو اس وجہ سے یہاں تک آ کے ان کا وہ جو پیریڈ تھا
وہ اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن وہ جو یادگار لمحات اور وہ جو کارہائے نمایاں جو اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے جو وقت گزارا اور جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تاریخ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگی کی، مختصراً جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ بلا قاری صاحب آپ جو ہے دوبارہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے حقیقی عقیدت کے چند اشعار جو ہے ماشاءاللہ قاری صاحب کچھ تبازمائی بھی کرتے ہیں تو اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، تو 3-4 اشعار مختصر کر ذرا